آج ہم ذکر کریں گے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ خلیفہ اول ہیں، جو تقریباً کوئی 27 سال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر گزر چکی تھی اور نبوت کا 6واں سال تھا۔ میرے نبی علیہ السلام نے جب اعلان فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے نبی ہوں، اللہ وحدہ لا شریک نے میرا انتخاب فرمایا، لوگوں آپ کی رہنمائی کے لیے اللہ وحدہ لا شریک نے میرا انتخاب فرمایا ہے، تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 6 سال گزر گئے، ابتدائی 6 سال، اور ابتدائی جو 3 سال ہیں اس میں لوگ چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے، اپنے ایمان کو چھپا کے رکھتے تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے، اور جب ابتدائی 3 سال گزرے تو کچھ اظہار ہوا، اور نبوت کے 6 سال سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ایمان لائے، اور پھر اسی سال حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ کفار نے میرے نبی علیہ السلام کو تنگ کیا، پریشان کیا۔ میرے نبی علیہ السلام جب کافی حد تک پریشان ہوئے تو ایک دن خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے، یا الہ العالمین، عمر بن ہشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما، تو یا رب العالمین ان 2 عمر میں سے جو تجھے پیارا ہے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اس کو اسلام کی دولت عطا کر دے۔ اور خدا وحدہ لا شریک نے پھر ظاہر فرمایا کہ عمر بن ہشام یعنی ابو جہل اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان 2 کے بارے میں میرے نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، خدا نے ایسے قبول فرمائے کہ پھر چند گھڑیاں ہی گزری کہ اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت عمر کو اسلام کی دولت عطا کر دی۔ تو نبوت کا 6واں سال تھا۔ اسلام کا واقعہ بھی کچھ عجیب تر ہے کہ ایک دن کفار نے دیکھا کہ مسلمان دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، 38 39 مسلمان ہو گئے ہیں، 40ویں مسلمان حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، 40ویں نمبر پر۔ بعض علماء فرماتے ہیں 40 پورے ہو گئے تھے، 41ویں نمبر پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، تو کفار پریشان ہوئے کہ مسلمانوں کا کچھ کرنا چاہیے، دن بدن تعداد بڑھتی جا رہی ہے، تو ساروں نے یہ مل کر فیصلہ کیا کہ نعوذ باللہ ثم استغفر اللہ، حضور علیہ السلام کو شہید کر دیا جائے اور بات ہی ختم کر دی جائے۔ سب نے میٹنگ کر کے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ذمہ داری لی کہ یہ کام میں کروں گا۔ جب اس ارادے سے گھر سے نکلے، خدا وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں تو ہاتھ اٹھ چکے تھے، یا الہ العالمین، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی دولت عطا کر۔ اور خدا کی بارگاہ میں جب ہاتھ اٹھے تو خدا نے پھر کیسا ماحول بنایا، دیکھو گھر سے حضرت عمر نکل رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے تلوار لے کر، اور راستے میں بنی زہرہ قبیلہ کا ایک شخص ملا اور کہا عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ فرمانے لگے کہ میں آج نبی علیہ السلام کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ تو ایسا کام کرے گا تو میرے نبی علیہ السلام کا جو قبیلہ ہے وہ بنی ہاشم ہے، بنی ہاشم، اور میرے نبی علیہ السلام کا نانانا خاندان جو ہے وہ بنی زہرہ ہے۔ بنی زہرہ اور بنو ہاشم قبیلے سے کیسے بچ سکتے ہو؟ تم نبی علیہ السلام کا انتخاب کر رہے ہو، آپ کے قتل کی تیاری کر رہے ہو۔ تو میرے نبی علیہ السلام کے اس صحابی نے فرمایا کہ تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، یہ دونوں قبیلے آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو فرمایا، حضرت عمر فرمانے لگے لگتا ہے کہ تو بھی مسلمان ہو گیا ہے، دفاع رسول کر رہا ہے۔ کہا ہاں بے شک میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور پھر بات یہ ہے کہ صرف میں نہیں، جا کے گھر دیکھ تیری بہن بھی مسلمان ہوگی اور تیرا بہنوئی بھی مسلمان ہوگا۔ صرف میں نہیں مسلمان ہوا، تیری بہن بھی مسلمان، حضرت فاطمہ بنت خطاب اور تیرا بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ، جن کو میرے نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی، زندگی میں فرمایا سعید تو جنتی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کے صحابی حضرت سعید حضرت عمر کے بہنوئی ہیں۔
فرمایا جا کے گھر دیکھ. میں مختصر کرتا جا رہا ہوں کہ پھر حضرت عمر جب گھر آئے تو قرآن پاک پڑھنے کی تلاوت کی آواز پڑی. جب کانوں میں پڑی تو فوراً دروازہ کھٹکھٹایا, کھولا دروازہ, پوچھا کس چیز کی آواز تھی؟ تو بات گول مول کر کے کچھ نہیں ہے. فرمایا حضرت عمر نے نہیں, کچھ بات آ رہی تھی, لگتا ہے کہ تم بے دین ہو گئے ہو, اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ گئے ہو. تو اسی وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی نے جواب دیا, ہاں ہاں ہم مسلمان ہو گئے, ہمارے باپ دادا کا دین تھا جو تھا وہ باطل دین تھا, وہ جھوٹا دین تھا, اب ہم سچے خدا کی طرف آ گئے ہیں, ہم سچے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف آ گئے ہیں. جب بات اتنی بڑی تو بات پھر بڑھ گئی. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زخمی کر دیا اپنے بہنوئی کو, پھر اپنی بہن کو بھی. جب خون دیکھا تو پھر ترس آیا, کچھ کہا کچھ دکھاؤ تجھے کیا پڑھ رہے تھے؟ فرمایا تم ناپاک ہو, کفر کافر انسان ناپاک ہوتا ہے, قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. خدا فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون, پاک انسان کے علاوہ اس قرآن کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. یہ قرآن کی شان ہے. یہ خدا وحدہ لا شریک نے ہمیں ایسی کتاب عطا فرمائی, ہمیں بھی حکم نہیں ہے بغیر وضو کے اپنے کتاب کو ہاتھ لگا سکے. لیکن افسوس مسلمانوں, آج ہم نے قرآن پاک کی وہ عزت کرنا چھوڑ دی, آج ہم نے قرآن پاک کو تلاوت کرنا چھوڑ دیا, آج ہم نے قرآن پاک صرف قرآن اٹھانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں, کسی کی طرف میڑ لے جانے کے لیے قرآن پاک رکھے ہوئے ہیں. ایک غیر مسلم تھا, اوڑ تھا, اس کا جو میرے سے بحث ہوئی تو مجھے کہ میں نے اسے کہا یار تمہاری گیتا ہے, مجھے ایک دن دکھاؤ تو صحیح, تم گیتا پڑھتے ہو نا اپنی, ایک دن دکھاؤ تو صحیح, میں دیکھوں اس میں کیا لکھا ہے. اس نے کہا حافظ صاحب آپ نے اگر گیتا پڑھنی ہے نا تو آپ ہمارے مندر چلے جائیں, وہ ادب والی کتابیں ہم گھر میں بھی نہیں رکھ سکتے. غیر مسلم کے الفاظ, ہماری گیتا اس نے کہا کہ ادب والی ہم اسے گھر میں نہیں رکھ سکتے, ہمارے گھر میں اس قابل ہی ہمارے گھر نہیں ہے کہ رکھ لیں. اب اگر آپ کو پڑھنی ہے تو آپ چلے جائیں. فوراً میرے ذہن میں دستک دی کہ یار ہمارا قرآن پاک تو افضل و اعلیٰ کتاب ہے اور ہم اس کو گھروں میں رکھے ہوئے ہیں, گلیوں میں لے رہے ہیں, اور کوئی بھی جھگڑا ہو تھوڑی سی بات ہو قرآن پاک اٹھا کے لے جاتے ہیں. ہمارے پاس قرآن پاک کی کیا قدر, جبکہ ہم سچے, ہماری کتاب سچی, ہمارا دین سچا, ہمارا نبی سچا, اس کے باوجود ہم وہ قدر نہیں دے رہے. اور جو جھوٹے ہیں, جو باطل ہیں, جو باطل کو مان رہے ہیں, اتنی اپنی کتاب کو عزت و تکریم دیتے ہیں. دوستو افسوس کی بات ہے, اب ہمیں جاگنا چاہیے اور اپنے قرآن پاک کو عزت دینی چاہیے. قرآن پاک تلاوت کے لیے تھا, ہم نے تلاوت چھوڑ دی, ہم نے گانے بجانے شروع کر دیے, ایسا ہرگز نہیں تھا. حضرت عمر کو جواب دیا گیا کہ آپ پاک ہوں پہلے, پھر کلام پاک کو ہاتھ لگائیں. جب ایسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک ہوئے, پھر قرآن پاک کو پڑھا. جب سورۃ طٰہٰ پڑھتے رہے تو جب ذہن میں اللہ وحدہ لا شریک نے وہ مٹھاس پیدا فرمائی تو کہا فوراً مجھے میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں لے چلو, فوراً میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں لے چلو. تو جب میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پہنچے تو اس وقت میرے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا, عمر کب تک تم یہ ظلم اور ستم کرتے رہو گے, جب تک تم قوم ذلیل اور رسوا نہیں ہو سکتی اس وقت تک تم یہ ظلم کرتے رہو گے. بس یہ بات کہنی تھی تو حضرت عمر نے کلمہ پڑھ لیا, لا الہ الا اللہ. یہ ہے قبول اسلام کا واقعہ. اور بھی بہت ساری روایات آتی. مقصد یہ ہے کہ خدا کی قدرت میں دیکھو کس طرح پھیرا آیا کہ گھر سے نکلے تھے میرے نبی علیہ السلام کو شہید کرنے, لیکن خدا نے اپنے نبی کی دعا کو ایسی قبولیت کا مقام عطا فرمایا کہ خدا کی بارگاہ میں جب پہنچے تو غلام بن کے پہنچے. گھر سے جب نکلے تھے تو وہ کیفیت اور تھی, جب پہنچے تو غلام بن کے پہنچے. پھر غلامی ایسی کی دوستو, آج ہم بھی غلام رسول ہیں, اپنے نبی کی غلامی کرتے ہیں, لیکن حضرت عمر نے ایسی غلامی کی, ایسی غلامی کی, ایسی محبت اپنے نبی سے کی کہ پھر نبی سے بڑھ کر کسی سے چاہت نہیں کی. جنگ بدر میں اپنا سگا ماموں حضرت عمر کے سامنے آ گیا, آپ نے اسے قتل کر دیا. کہا یہ دشمن رسول ہے, میرا ماموں نہیں, یہ دشمن رسول ہے. آج ہم اپنی رشتہ داریاں نبھا رہے ہیں, دین اسلام کو پیچھے کر رہے ہیں. حضرت عمر کے بارے میں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے صحابہ, میرے دوستو, اے میرے ساتھیو, اگر حضرت عمر کی شان یہ ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام خاتم نبوت ہیں, آخری نبی ہیں,
نبوت کا دروازہ بند ہے، لیکن خدا نے حضرت عمر کو وہ شان عطا فرمائی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ اس شخصیت کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں، پہلی محرم ان کی شہادت ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر تم نے اسلام پر ایسا پہرا دیا، دین پر ایسا پہرا دیا، اپنے دل میں ایمان کو ایسے جگایا کہ آج تو جس راستے سے چل رہا ہے شیطان تیرا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ عمر تیری شان یہ ہے کہ جس راستے سے عمر نکل جائے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ آج بھی لوگ شیطان حضرت عمر کے نام سے ڈرتے، حضرت عمر کے کام سے ڈرتے، اور حضرت عمر نے اپنی خلافت میں بھی ایسے سنہری واقعات چھوڑ دیے کہ آج تک جتنے بھی کامیاب حکمران ہیں حضرت عمر کو فالو کر رہے ہیں۔ انگریز سلطنت کی آپ ڈائری اٹھا کے دیکھ لیں، حضرت عمر کی شکیں قانون کی اس میں ڈلی ہوئی ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اے عمر میں نے خواب دیکھا، خواب میں ایک محل تھا، میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ ایک عورت بولی، اس نے کہا یہ جنت میں یہ جو محل ہے یہ حضرت عمر کا ہے۔ میں محل کے اندر نہیں گیا اے عمر، تیرے محل کے اندر میں نے قدم نہیں رکھا تیری غیرت کی وجہ سے۔ حضرت عمر رو پڑے، یا رسول اللہ آپ سے میں غیرت کرتا ہوں۔ حضرت عمر رو پڑے، میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ اختصاص، یا رسول اللہ آپ سے میں غیرت کرتا۔ خدا نے اتنا کمال عطا فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ نے صلاۃ والسلام کی غلامی کی پر بیعت کرنی ہے، اور خدا نے وہ کمال عطا فرمایا۔ اللہ بعد اللہ شریف فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، جب بندہ نیکیاں زیادہ کرتا ہے اور نیکیوں کے ذریعے نفلی عبادت کے ذریعے مجھے راضی کر لیتا ہے، پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دوسروں کی مدد کرتا ہے، پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ 100 کوسوں دور بیٹھ کے اپنے دوستوں کو اپنے قرب والوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، پھر اس کے میں پیر بن جاتا ہوں۔ یہ اولیاء کی شان ہے، یہ خدا کے پیاروں کی شان ہے۔ خدا نے حضرت عمر کو بھی ایسا کمال عطا فرمایا۔ ایک کرامت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ کا دن تھا، خطبہ فرما رہے تھے جمعہ میں، تو خدا نے جو فرمایا کہ جب بندہ مجھے راضی کر لیتا ہے میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ حضرت عمر کی آنکھ خدا نے کیسے یہ ثابت فرمایا کہ ایران آذربائیجان میں ایک علاقہ ہے نہاوند، وہاں آپ نے ایک فوج بھیجی جہاد کے لیے، اور آپ خطبہ فرما رہے ہیں۔ دوران خطبہ آپ کے سامنے وہ منظر ہوا کہ دیکھا کہ کفار غلبہ پا رہے ہیں مسلمان لشکر پر، اور آپ ہدایت دینا چاہ رہے ہیں کہ جو سپہ سالار تھے وہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو ہدایت دینا چاہ رہے ہیں کہ آپ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو جائیں، پہاڑ کو پیٹھ کے پیچھے لے رہے ہیں، لیکن سفر کتنا، 1 ماہ کی مسافت، 1 مہینہ اونٹ پہ بندہ چلتا رہے تو تب یہ سفر مکمل ہوتا ہے۔ اتنا سفر دور حضرت عمر خطبہ فرما رہے ہیں اور لشکر اتنا دور آذربائیجان میں۔ میرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوران خطبہ فرمایا یا ساریۃ الجبل، اتنے الفاظ کہنے کی ضرورت ہے، خدا نے وہ الفاظ وہاں پہنچائے، وہاں فوج ساری نے سنے کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہوں، پہاڑ کو اپنی پیٹھ کی طرف لے لیں، دشمن آپ کو پیچھے سے حملہ کرنا چاہ رہا ہے۔ اور سامعین جو تھے وہ حیران ہوئے، حضرت عمر نے آج عجیب بات کہہ دی، آج نئی بات کہہ دی۔ دوران خطبہ حضرت ساریہ تو ادھر ہے نہیں ہے، وہ تو جہاد پہ گئے ہوئے ہیں، ان کو پکار رہے ہیں۔ تو جب سامعین نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میرے سامنے وہ منظر آ گیا تھا، میں نے دیکھا کہ کفار غالب آ رہے تھے، اور پھر میرے منہ سے نکل گیا اور خدا نے یہ طاقت عطا فرمائی۔ کچھ عرصے کے بعد جو قاصد آیا اس نے بتایا کہ ہم مغلوب ہو رہے تھے، کافر ہم پر غالب آ رہے تھے۔ ایک غیب سے آواز آئی جو ہمیں کہہ رہی تھی کہ پہاڑ کی طرف متوجہ ہو۔ ہم نے توجہ کی، پہاڑ کو پیٹھ کے پیچھے لیا، پہاڑ کے سامنے کھڑے ہو گئے، جبل کے سامنے، اور پھر ڈٹ کے ہم نے مقابلہ کیا، خدا نے ہمیں فتح عطا۔ یہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک اور بہت بڑی کرامت مشہور ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، گورنر مصر، جب مصر فتح ہوا حضرت عمر کے زمانے میں، تو وہاں کا رواج کیا تھا، مصری لوگ کیا کرتے تھے کہ سال کے بعد ایک خوبصورت لڑکی سجا کے
اس کے والدین کو اس کی قیمت ادا کرتے تھے، پھر وہ دریا میں پھینکتے تھے، تب دریا پانی دیتا تھا۔ یہ جہالت کی ایک رسم و رواج تھا، اور جب مصر فتح ہوا، اسلام کا پرچم لہرا لیا گیا، تو پھر سارے مصری اکٹھے ہوئے کہ ہمارا رواج یہ ہے، اب دریا سوکھ گیا، دریائے نیل خشک ہو گیا، ایسا کریں گے تو پانی آئے گا ورنہ پانی نہیں آئے گا، لیکن آپ ہیں گورنر، اسلامی گورنر ہے، آپ اگر اجازت دیں تو ہم ایسا کریں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں، ایسا بالکل نہیں، اسلام غلط رسم و رواج کو ختم کرتا ہے، سپورٹ نہیں کرتا۔ میں حضرت عمر کی طرف خط لکھتا ہوں، آپ نے جو فرمایا وہی ہوگا۔ خط لکھا گیا، حضرت عمر کے پاس خط پہنچا، آپ نے خط کے جواب میں لکھا کہ میں دریائے نیل کو خط لکھ رہا ہوں خدا کی بارگاہ میں، جس نے خدا کو راضی کر لیا، خدا اس کی بادشاہی ہر چیز پر کر دیتا، چاہے پانی ہو، چاہے زمین ہو، چاہے آسمان ہو، ساری کائنات پر خدا اس کی بادشاہی بنا دیتا، جو خدا کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اور حضرت عمر خدا کے محبوب ہوئے، پھر خدا نے وہ کمال عطا کیا کہ دریائے نیل کو خط لکھ رہے ہیں حضرت عمر، پانی کو خط لکھ رہے ہیں۔ یہ جذبہ تھا، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعتماد تھا، پانی کو لکھ رہے ہیں کہ اے پانی، اگر تو اپنی مرضی سے چل رہا ہے تو تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہمیں، اگر تو خدا کے حکم سے چل رہا ہے تو میں خدا کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ خدا تجھے چلائے۔ بس یہی بات لکھی اور قاصد کو فرمایا کہ دریائے نیل کو یہ میرا رکا دینا۔ یار کتنا اعتماد تھا، ہم انسانوں پر بھروسہ نہیں کرتے، حضرت عمر کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ پانی پر بھروسہ کر لیا کہ میری بات مانیں گے، اور اتنی یقین سے کہہ دیا کہ دریائے نیل کو میرا رکا دینا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ رکا جب دیا گیا دریائے نیل کو تو پرانی سطح سے 16 ہاتھ اوپر پانی چڑھا، اور قیامت تک وہ پانی خشک نہیں